قبلہ صاحب، خداوند تعالیٰ کی طرف سے کائنات میں کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کو ایک اٹل حقیقت کے طور پر لاگو کرنے میں کون سی حکمت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، جو آپ نے سوال کیا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو قانون خدا نے رکھا ہے، جسے خدا نے اپنی سنت قرار دیا ہے اور خدا نے اسے اپنی لا یتغیر لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جب تک حکم خدا اور اذن خدا نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام نیچر ہو یا سپر نیچر ہو، اس کا نظام اسی کاز اینڈ ایفیکٹ پر چلے گا۔ یہ خود خدا نے ایسا قرار دیا ہے تاکہ ہماری زندگی منظم ہو سکے، ہم تنظیم حیات کر پائیں۔ اگر یہ کاز اینڈ ایفیکٹ نہ ہوتی، اگر پانی ہمیشہ پیاس نہ بجھاتا، آگ ہمیشہ اگر ہمیں ہیٹ حرارت اور لائٹ روشنی نہ دیتی، تو کیا معلوم ہم پانی پیتے پیاس بجھانے کے لیے اور پانی آگ لگانے کا کام کر دیتا، ہم آگ جلاتے کچھ پکانے کے لیے اور آگ جو ہے وہ ہماری چیزوں کو فریز کرنے کا مجھے بن جاتی۔ تو انسان کی زندگی، نہ فقط انسان کی زندگی، کائنات کا پورا نظام اگر کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام ایک آن کے لیے درہم برہم ہو جائے تو کائنات باقی نہیں رہے گی۔ اگر لیل و نہار کی گردش ہے، اگر ستاروں اور سیاروں کی گردش ہے، اگر کہکشائیں اپنی جگہ پر ہیں، اگر زمین و آسمان اپنی جگہ پر ہیں، اگر انسان کی زندگی چل رہی ہے تو اسی کاز اور ایفیکٹ کے دائمی اور مسلسل اور لا یتغیر قانون کے تحت، کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات برباد ہو جاتی، کائنات کا نظام تہوبالا ہو جاتا۔ قرآن کریم نے اس لیے تو سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرمایا، ارشاد پروردگار ہوتا ہے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، خداوند تبارک تعالیٰ نے تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے لیے تسخیر کر دیے۔ تسخیر یعنی کیا؟ یعنی تمہیں مختلف ایونٹس کی کازز کا پتہ چل گیا، اب تم وہ کاز کریٹ کرتے ہو، ایفیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ تم پانی پیتے ہو، تمہاری پیاس بجھ جاتی ہے، تم کھانا کھاتے ہو، تمہاری بھوک مٹ جاتی ہے، تم سو جاتے ہو، تمہاری تھکاوٹ برطرف ہو جاتی ہے، تم زراعت کر دیتے ہو، بیج بو دیتے ہو، تمہاری کھیتیاں اور فصلیں اگاتی ہیں۔ یہ تسخیر کائنات کس کے ذریعے سے ہوئی؟ اسی کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے ذریعے سے ہوئی۔ تو خود خدا نے یہ نظام رکھا تاکہ انسانی حیات جو ہے اور کائنات کا نظام چل سکے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور اگر سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں تو یہ خدا کے اذن اور امر سے چلتی ہیں۔ کون ہے جو کشتی کو بہا رہا ہے، چلا رہا ہے؟ کشتی ڈوبتی نہیں ہے۔ یہاں بھی مسلسل کوئی کاز اور ایفیکٹ کا قانون چل رہا ہے، علت اور معلول کا قانون چل رہا ہے کہ آپ کی ایک سوئی وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے اور لاکھوں ٹن کی کشتی آپ کی وہ ساز و سامان لیے ہوئے تیر رہی ہوتی ہے پانی کے سینے پر اور ڈوبتی نہیں ہے۔ اور اگر زمین پر آسمان باقی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے باقی ہے۔ اور اس آیت کے تتمہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ چونکہ لطف ہے خدا کا رحم ہے اپنے بندوں پر، تو خدا نے یہ تصویر کائنات کی، یہ نظام حیات دیا، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون دیا، یہ نیچر پر حاکم ہے۔ خدا کی رحمانیت، خدا کی رحیمیت، خدا کے رحیم و رؤوف ہونے کی نشانی ہے، نہ کہ خدا کے بے بس اور خدا کے کائنات کے نظام میں دخل انداز نہ ہونے کی نشانی ہے، نہ کہ خداوند تبارک تعالیٰ کے نظام کائنات میں دخل انداز نہ ہونے کی نشانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو خداوند تبارک تعالیٰ کی حکمت اور مشیت یہی ہے اس کائنات میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون رکھنے کی، تاکہ یہ کائنات چلتی رہے، یہ کائنات باقی رہے، انسان اس میں فلورش کر سکے، اپنے تکامل کو پہنچ سکے۔ قبلہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ان انتہائی اہم موضوعات پر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ضرور ہماری بھی یہی توقع ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس گفتگو سے انشاءاللہ علمی استفادہ کیا ہوگا اور علمی پیاس بجھائی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔